تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھانا سنت ہے۔ سنیے دلائل۔ پہلی دلیل، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے تکبیر کہی، یعنی تکبیر تحریمہ کہی، اور دونوں ہاتھ اس قدر اٹھائے کہ کانوں کے برابر لے گئے، پھر دوبارہ نہیں اٹھائے۔ حوالہ ہے دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 294۔ دوسری دلیل، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تکبیر تحریمہ کہتے تو اپنے دونوں ہاتھ اس قدر اٹھاتے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کے لو کے برابر ہو جاتے۔ حوالہ ہے طحاوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 135۔ تیسری دلیل، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو تکبیر کہتے، پھر اپنے دونوں ہاتھ اس قدر اٹھاتے کہ دونوں انگوٹھے کانوں کے برابر ہو جاتے، پھر آپ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھتے۔ حوالہ ہے دارقطنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 300۔ چوتھی دلیل، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو آپ نے دونوں ہاتھ منڈھوں تک اٹھائے اور انگوٹھے کانوں کے برابر کیے، پھر اللہ اکبر کہا۔ حوالہ ہے ابو داؤد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112۔ پانچویں دلیل، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو آپ نے دونوں ہاتھ اس قدر اٹھائے کہ دونوں انگوٹھے لو کے برابر ہو گئے۔ حوالہ ہے نسائی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 141۔ چھٹی دلیل، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے وائل بن حجر، جب تم نماز پڑھنے لگو تو اپنے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھاؤ اور عورت اپنے دونوں ہاتھ پستانوں تک اٹھائے۔ حوالہ ہے معجم طبرانی جلد نمبر 22 صفحہ نمبر 18۔ ساتویں دلیل، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ نے نماز شروع کرتے وقت دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا۔ حدیث کے راوی حمام رحمہ اللہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھائے تو کانوں تک اٹھائے۔ حوالہ ہے مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 173۔ آٹھویں دلیل، حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر کہتے تو اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھاتے۔ انہی سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھاتے۔ حوالہ ہے مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168۔ نویں دلیل، علامہ طیبی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ جس وقت امام شافعی رحمہ اللہ مصر تشریف لائے تو آپ سے سوال ہوا کہ تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ کیسے اٹھائے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ نمازی اپنے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ اس کی دونوں ہتھیلیاں تو کندھوں کے برابر ہو جائیں اور انگوٹھے کانوں کے لو کے برابر ہو جائیں اور انگلیوں کے پورے کانوں کے اوپر کے حصے کے برابر ہو جائیں، کیونکہ ایک روایت میں کندھوں تک اٹھانے کا ذکر ہے، دوسری روایت میں کانوں تک اور تیسری روایت میں کانوں کے اوپر کے حصے تک ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے۔ بس امام شافعی رحمہ اللہ نے تینوں روایات پر عمل کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے وقت رفع یدین میں ہمارے طریقے کے مطابق عمل کیا۔ حوالہ ہے مرقات المفاتیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 254۔